شيخ برابر
اچھا جوڑ ہے وہ شے Line in. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے یہاں قائد جماعت اسلامی بلوچستان، قائد حق دو تحریک بلوچستان کی ایک بھرپور آواز، قوت، طاقت مولانا ہدایت الرحمان صاحب آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا صاحب 2 دن سے رابطے میں تھے کہ میں آپ لوگوں سے اظہار یکجہتی کروں، تو آج اسی سلسلے میں خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بلوچستان، قائد حق دو تحریک، قائد عوام حضرت مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز طالب علم بھائیوں، بہنوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان والوں کی قسمت میں احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم احتجاج کریں تو پھر ہمارے دمکانے کی یہ فورسز بھی بہت ہیں، بجائے اس کے ہمارے جائز مطالبات مانے جائیں، لیکن حکمران ہوں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، کان کھلے ہوئے ہوں، اندھے نہ ہوں، بہرے نہ ہوں، ان کو بچوں کا درد محسوس کریں کہ ہمارے بچے ہیں، اس سرزمین کے بچے ہیں، یہاں کے وارث ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی آسمان سے ستارہ نہیں چاہتے ٹوٹ کے ہمیں دے دیں کہ سرمایہ داروں، سرداروں، نوابوں کے بچے دبئی اور لندن پڑھتے ہیں، مجھے بھی دبئی لے جائیں کہ میں پڑھوں، یا کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ اصل میں بلوچستان میں تو ہے شروع دن سے رویوں کی بات، یہاں ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہمیں بے عزت کر، حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یا تعلیمی اداروں میں یہ کنٹرولر ہو، کوئی اور ہو، جو رویے کی بات ہے وہ اگر درست نہ ہو تو یہ ہم کوئی برداشت نہیں کرتا۔ 2 مہینے پہلے آپ کا چلا بات ہوئی کہ جی وہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ گورنر ہمارا ہے، وہ تو ہم ایسے کر کے اس کو فارغ کر دیں گے۔
کیونکہ گورنر ہمارا ہے، گورنر بھی آپ کا ہے، شہباز شریف بھی آپ کا ہے، قدوس صاحب بھی آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں، تو پھر بھی ہمارے بچے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے پیپر آپ لے رہے ہیں، ان کے پیپر نہیں دے پا رہے ہیں، تو سب کچھ آپ کا ہے، تو مزید کیا انتظار ہے کہ آپ امریکہ کے صدر بن جائیں، بچوں کے مسائل حل کریں گے، یا آپ کا برطانیہ کا صدر بنا دیں؟ تو اتنی بڑی بدقسمتی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے، اٹھاتے رہیں گے کہ بلوچستان ہمارا ہے۔ شاید پہلے آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، اب انشاءاللہ جب میں آیا ہوں اور میرے آنے کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ سے بات بھی ہوگی، لوگ بات بھی کریں گے، پارٹیاں بھی آئیں گی، سب انشاءاللہ آئیں گے ہمارے آنے کے بعد۔ انتظامیہ بھی بہت متحرک ہو چکی ہوگی کہ بہت بڑا دہشت گرد گوادر سے آیا ہے، تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، آپ کے مطالبات سے یکجہتی کرنے کے لیے، ہم بھی وہاں یہی چاہتے ہیں، ہم بچے بلوچستان والے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزت چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، تعلیم دو، انصاف دو، عزت دو، سرزمین ہماری ہے، ہم تعلیم چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آتے ہی میں آپ ہی کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا، انہوں نے بات کی میرے سامنے، اور گورنر کا فون آیا میرے سامنے، ان کا فون آیا، انہوں نے پوری میرے سامنے، تو انہوں نے آپ کے حق میں بات کی میرے سامنے، پیچھے کا تو ہم گواہی نہیں دیتے، میرے سامنے تو انہوں نے آپ کا جو موقف ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھ دیے کہ یہ ان کے بچوں کے مطالبات ہیں، تو مجھے کہا کہ آپ 2 دن ہمیں دے دیں، 2 دن میں ان بچوں کے مسائل ہم حل کر لیں گے، تو ہم دیکھیں گے، ہم تو ہر جگہ جہاں ظلم ہو، جبر ہو، لیکن بدقسمتی یہی ہے، ان بیوروکریسی کی، ان کی نہیں ہے، بدقسمتی جو مجھ جیسے سیاستدان کے دعوے دار ہیں، اصل مسئلہ وہاں پر ہے، اصل مسائل کا جو جڑ ہے وہاں پر ہے۔ جب ہم لوگ کرسی پہ نہیں ہوتے، بڑے انقلابی ہوتے ہیں، بڑے بلوچوں کا درد ہمارے پیٹ میں مروڑ رہا ہوتا ہے، بڑے ہم سو نہیں رہے ہوتے، بلوچوں کو بلوچستان کی کاتے میں نیند بھی نہیں آتی، جب کرسی ایسی چیز ہے جب اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اندھے بھی بن جاتے ہیں، بہرے بھی بن جاتے ہیں، وہ درد کا پیٹ کا مروڑ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی بیوروکریسی والے نہیں پہلے کہتے ہیں بیوروکریسی کے کان مروڑیں گے، جب کرسی پہ آتے ہیں بیوروکریسی جو گائیڈ کرے اسی طرح پھر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بیوروکریسی والے عقل مند ہوتے ہیں، کہ جو بیوروکریسی کے لوگ کہیں گے وہی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، نوجوان ہمارے بچے ہمارے سب وہ بڑے بے عقل ہوتے ہیں۔ یہ کرسی بڑی ظالم چیز ہے، اصل یہ جو کرسی پہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے کہ اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم سب بھول جاتے ہیں۔ تو میں جو گورنر صاحب ہیں ان سے کہتا ہوں، آپ تو ورکر ہیں، سیاسی کارکن ہیں، آپ خود کہتے ہیں میں سرکاری سیاسی کارکن ہوں، آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان کا فرزند ہوں، پہلے بات گورنر آتے تھے، اگر وہ ہمارے بچوں ہماری بات نہ سنیں تو آپ تو بلوچستان کے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سیاسی کارکن ہوں، آپ کہتے ہیں بلوچستان کی خاطر میں یہ کرسی کی کوئی حیثیت نہیں، آپ خود کہتے ہیں، تو کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کرسی ہے، جنازہ تو نہیں ہے، تو کرسی ہے، اور خصوصاً پاکستان کی کرسی کا تو کوئی بھروسہ، کل تو انہی بچوں کے پاس آپ نے آنا ہے، انہی لوگوں کے پاس، اسی عوام کے پاس آپ نے آنا ہے، تو فوراً بچوں کے مسائل حل کریں۔ اور یہ قومیت میں یہاں انتظامیہ یونیورسٹی کا ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، قوموں کو مت لڑائیں، بلوچ اور پشتونوں کو مت لڑائیں، قومیت نہ پھیلائیں، یہاں کوئی قومیت کا یہاں تعصب مت پھیلائیں، آپ قوم کو عزت دیں، بچوں کو عزت دیں، اچھا ماحول بنائیں، رویے درست کریں، کوئی فرعون تو نہ بنے۔ آپ ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ ادارے کے سربراہ باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ بچوں میں شفقت دیتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کوئی یہ کچدان یونیورسٹی کوئی گڈھا جیل ہے یا مچ جیل ہے، یا یہ تعلیمی ادارہ ہے؟
यहाँ बैठे हुए लोग ब्यूरोक्रेसी के वो जेलर हैं, थानेदार हैं, या बच्चों को तरबियत करने वाले, बच्चों को सहूलियत देने वाले हैं। तो तालीमी इदारों के लोग जेलर न बने, थानेदार न बने, वो SHO न बने। ये तालीमी इदारा है, थाना तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ बच्चों को इज्जत दें, बच्चों को एहतराम दें, बच्चों के मसाइल हल करें, बच्चों को मोहब्बत दें, बच्चों को शफकत दें। बच्चे गलती भी करेंगे। मैं ये जो इदारे के सरबराहान है यूनिवर्सिटी के, उनसे कहता हूँ आपके बच्चे गलती नहीं करते, आपके बच्चे मासूम होते हैं। जो बच्चा, आपका बच्चा गलती करे, जो रवैया अपने बच्चे से रखते हो, तो ये जो एहतजाज कर रहे हैं भी आपके बच्चे ऐसे गलती, इनको गोद में लेना, उनको गले लगाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी के उनके साथ बैठे, इनके मसाइल हल करें। ये आपके बच्चे, इनका वक्त कीमती है। ये जिनके वक्त जाया हो रहे हैं, कीमती औकात है हमारे बच्चों के। तो आप हमारे बच्चों के मसाइल हल करें। इंतजामिया की जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जिम्मेदारी, माहौल को मजीद खराब ना करें। फोर्स क्यों इस्तेमाल किया आपने? ये क्या चाह रहे थे? मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। फोर्स जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, मंशियात के अड्डे दिन की रोशनी में चल रहे हैं, वहां मुझे कोई बहादुर नजर नहीं आता, कोई जरी, कोई पुलिस अफसर के बहादुरी के साथ भी सर पे कफन बांध के मैं जा रहा हूं, कोई नजर नहीं आता। कोई मुझे बताएं, कोई बड़े सर पे कफन बांध के जाके मंशियात के अड्डे पे नहीं। जो बच्चे पूरा मन है, अपना हक मांग रहे हैं, कोई गैराइनी मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है, तशद्दुद नहीं कर रहे हैं, पूरा मन बैठे हुए, आइन भी इनको इजाजत देता है। और आप खुद कहते हैं कि आइन के दायरे में आप एहतजाज करें, आप खुद कहते हैं कि आइनी काम करो, तो ये आइनी नहीं है, ये आइन के दायरे में नहीं है, आइन और कानून के दायरे में नहीं है। अब क्यों फोर्स इस्तेमाल करते हैं? ये भी बिल्कुल वही ज़हनियत है कि भाई बलूचिस्तान वालों को हम हक भी नहीं देंगे, तालीम का हक भी नहीं देंगे, जीने का हक भी नहीं देंगे, इज्जत और एहतराम का हक भी नहीं देंगे, और उनको रोने भी नहीं देंगे, मारेंगे। इस ज़हनियत के खिलाफ तो रद्द अमल है बलूचिस्तान में। इसी ज़हनियत के खिलाफ एक रद्द अमल आज बलूचिस्तान में मौजूद है। लोग इसीलिए रियासत के खिलाफ एक ज़हनियत बन रही है। आप लोगों को इज्जत नहीं देते, लोगों को आईनी हक नहीं देते, लोगों को आप एहतजाज का हक नहीं देते। ये एहतजाज करना आईनी हक है, बच्चों का भी, आम आवाम का भी, सबका हक है। इंशाअल्लाह मैं मुतालबा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर बलूचिस्तान जो गवर्नर साहब हैं, हुकूमत वाले हैं, वजीर आला साहब तो सो रहे हैं, उससे क्या मुतालबा करें। हमारे जो गवर्नर साहब हैं, जरा अब तक तो हमें ये लग रहा है कि जागता है, तो उनसे मुतालबा है कि वो हमारे जो मुतालबात हैं, बच्चों के मुतालबात है, वो मान लें। जो हमारी पार्टियां इक़्तिदार पे हैं, आपके इक़्तिदार को 20 दिन बाकी हैं, को तो खात्मा बिल खैर तो करो अल्लाह के बंदो। 20 दिन बाकी हैं, तो 20 दिन में कोई बंदा मर रहा होता है तो उसके भी सराहने लोग खड़े होते, कलमा पढ़ो जन्नत तो ले जाओ। तो आपके भी तो 20 दिन बाकी हैं इस इक़्तिदार के, तो नेक काम करो। बच्चों का काम करना कलमा खैर है आपके लिए, तो बच्चों का काम करो। आपको दुआएं दे कि 20 दिन पहले ये बेचारे चले गए, इक़्तिदार खत्म हुआ, तो हमारा उन्हें 20 दिन बाद ये जो कुर्सी वाले हैं, अगर आप रहे, मेरी ख्वाहिश है कि आज ही आपके मसले हल हो जाएं। लेकिन मैं आपको पहले से बताऊं, अगर ये मसला उन्होंने हल नहीं किए, ये जो भी इक़्तिदार में, फिर आपके पास ये मैं जो खड़ा हूं यहाँ खड़े हो गए, क्या कहेंगे? इख्तियार नहीं था। मैं तो चाह रहा था कि तलबा के बच्चे हल हो, इख्तियार ही नहीं था। मैं तो पूरे सोया नहीं, जितने दिन ये बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इतनी मुझे नींद ही नहीं आई।
لیکن کیا کریں, یہی میں جو جس جگہ کھڑا ہوں یہی آپ یقین مانے, آپ تصویر بھی نکالیں, بالکل یہی کھڑے ہوں گے, یہی بالکل سیم کر رہے ہوں گے کہ جی ہم تو بڑے چھا رہے تھے. گورنر صاحب بھی گورنر ہاؤس میں کھانا جی نہیں چاہ رہا تھا, اس کا کھانا پیش کرتے تھے چپراسی صاحب, کہتے نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا, میرا بھوک ختم ہو گیا, کہ خوشدار میں بچے احتجاج کر رہے ہیں, میری بھوک ختم ہو گئی ہے, مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. وہ اس کا جو پرسنل سیکرٹری کہتا ہے گورنر صاحب آپ سو جائیں تھوڑا سا, کہ نہیں میری نیند اڑ گئی ہے کہ خوشدار میں بچے احتجاج کر رہے ہیں. یہ سب باتیں کریں گے. تو آپ کے 20 دن باقی ہیں, تو 20 دن میں ہمارے بچوں کے مسائل حل کر دیں. ہم تو انشاءاللہ شروع دن سے آپ ہی کی خاطر, آپ کے بچوں کی خاطر 4.5 مہینے ہم وہاں کوئٹہ کرائم برانچ میں گزارے, پھر گوادر جیل میں گزارے. اس میں گزارے کہ سرزمین بلوچستان ہماری ہے, ہم بھوک برداشت کریں گے, پیاس برداشت کریں گے, بے عزتی برداشت نہیں کریں گے, توہین برداشت نہیں کریں گے. اپنی توہین, یہ سرزمین ہماری ہے, ہم اس بلوچستان کے ہیں, اس سرزمین کے باشندے ہیں, مسافر تو نہیں. کوئی باہر سے آئے, ملتان سے آتا ہے, پوچھتا ہے ہمیں کہاں سے ہو, اللہ کے بندے میں تو یہی کو, آپ کہاں سے؟ وہ باہر سے لوگ آ کر کے جو ہمیں بے عزت کرتے ہیں, اس کے خلاف ایک مزاحمت ہے, جمہوری مزاحمت. ہم مسلح نہیں ہیں, پرامن جمہوری جو آپ پرامن, اسی طرح ایک پرامن کبھی. ہم عزت چاہتے ہیں, ہم تعلیم چاہتے ہیں, ہمیں حق ہے, ہمارے بچے قابل ہیں, ان کو مواقع دیں. ہمیں تو یہ جو ہمارے بچے, میڈیا میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں, آپ کے بچے لندن میں ہیں, جتنے ہمارے بلوچستان کے سردار ہیں, نواب ہیں, یہاں کے سرمایہ دار ہیں, یا پاکستان کے سرمایہ دار ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھنے دیں. آپ کا بچہ دبئی میں, تائی لینڈ میں, امریکہ میں پڑھ رہا ہو, میرے بچے بلوچستان میں پڑھ کر تمہارے دبئی والے بچے کا مقابلہ کریں گے, تائی لینڈ کے بچے کا مقابلہ کریں گے. پڑھنے تو دو, سہولیات تو دو, سرپرستی تو کرو. بھلے تمہارا بچہ لندن میں پڑھتا ہو, بھلے بچوں آپ کا بچہ ملیشیا میں پڑھتا ہو, میرے بچے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑ کے رہنے والے ہیں, پہاڑ کے دامن پہ, صحرا پہ, جنگلوں پہ, سمندر کے کنارے. اللہ پاک نے اتنی بڑی صلاحیتیں ہمارے بچوں, بلوچستان کے بچوں کو دی. پہاڑ جیسے صلاحیت, سمندر جیسی صلاحیت, صحرا جیسی صلاحیت اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو دی. موقع تو دو. کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پیپر, ہمارے یہ پیپر, ہمیں پیپر لینے دو, اس کی موجودگی میں نہیں لیں گے. کلاشنکوف والے آتے ہیں, قلم نہیں دیں گے, کلاشنکوف کی گولی دیں گے. وردی والے یہ رویہ ختم کریں. بلوچستان کے جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے جو سیاسی پارٹیوں کے سربراہان ہیں, اور خوشدار تو ماشاءاللہ پورے بلوچستان میں ایسے لوگوں کی سرزمین ہے. وہ تو چلے گئے جو بلوچوں کی خاطر مرتے تھے اور پھانسی پہ چڑھتے تھے, وہ تو چلے گئے. آپ گنے میرا پورے بلوچستان میں اتنے سردار نواب نہیں جتنے ضلع خوشدار میں ہیں. یہ کہاں ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے آپ 2 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں, یا آپ لوگ بلوچ نہیں ہیں, یا آپ لوگ بلوچستان والے نہیں ہیں. تو آپ ایک دفعہ ایک احتجاج کریں, ذرا شناختی کارڈ بھی تو ان کو دکھا دیں کہ اس میں ایڈریس کہاں کا لکھا ہے. کوئی جعلی شناختی کارڈ تو نہیں ہے کسی کے پاس, جعلی تو نہیں بولا. تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس آیا, میں اسے, ہمارے پاس مسائل کا حل تو نہیں ہے, ہم آپ کی طرح بے اختیار لوگ ہیں. کل کو کرسی ملے گی, ہم بے عقل اندھے بہرے ہوں گے, وہ الگ بات ہے, لیکن اب تک تو ہمارے پاس کرسی نہیں ہے, بے اختیار ہیں. آپ کی طرح ہمارا کام یکجہتی کرنا, 2 لفظ بولنا, آپ کا حوصلہ افزائی کرنا, آپ کو مایوس نہ کرنا, جدوجہد کی تلقین کرنا, یہ ہمارا آئینی حق ہے. جب ظلم ہو رہا ہو تو احتجاج کرو, یہ ہمارا حق ہے. کوئی خوف زدہ نہ ہو, کوئی ہمیں نہیں مار سکتا, کوئی خوف زدہ نہ ہو, کوئی مایوس نہ ہو, کوئی ان طاقتوں سے مایوس نہ ہو, خوف زدہ نہ ہو, احتیاط پیدا کرو. یہ تو چاہتے ہیں, میں طالب علموں سے بھی کہتا ہوں, چاہتے ہیں, یا وہ شروع دن سے ہے کہ لڑاؤ, حکومت کرو, تقسیم کرو, حکومت کرو, آپس میں لڑاؤ, بھائی کو بھائی سے لڑاؤ.
ایک کلاس روم کے بچوں کو آپس میں لڑاؤ, ایک کالج یونیورسٹی کے بچوں کو آپس میں لڑاؤ, پھر مزے کرو. ایک ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑاؤ, ایک ضلع کے لوگوں کو آپس میں لڑاؤ, ایک وارڈ کے کلی کے لوگوں کو قبائل, نام, بلوچ, مذہب, قبیلہ, علاقے کے نام سے لڑاؤ, مزے کرو, پھر اوپر مزے کرو. وہ چاہتے ہیں سامراجی جو قوتیں ان کا یہی پروگرام ہے کہ آپس میں مذہب کے نام سے لڑاؤ, مسلکوں کے نام سے لڑاؤ, قبائل کے نام سے لڑاؤ, قوموں کے نام پہ لڑاؤ, علاقوں کے نام پہ لڑاؤ. پھر وہ چاہ کے پھر وہ ٹولہ اوپر والا جو سامراجی غاصب ظالم ٹولہ ہے وہ مزے کرے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کامیاب ہوں گے, آپ کے مطالبات پورے ہوں گے. انشاءاللہ اگر چند ایک دو دن میں پورے نہیں ہوئے ہم پھر آ جائیں گے, خزدار دور نہیں ہے, ہم انشاءاللہ پھر آ جائیں گے, آپ کے پاس بیٹھیں گے. ہم آپ کے انشاءاللہ ہر وقت طالب علم جہاں کال کی ہم آپ کے ساتھ رہیں, ہم آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. شما دم برتگے جزاک اللہ.